آج کی کلاس میں ڈاکٹر سیدہ جبین زہرا آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی کلاس کا آغاز ہم اللہ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو لائق حمد و ثنا ہے، کہ جس نے حمد کو اپنے ذکر کا افتتاحیہ قرار دیا، اور لاکھوں درود و سلام ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ آج ہم نے آپ کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہیں ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھٹے جانشین تھے، اور اگر سلسلہ عصمت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ سلسلہ عصمت کی 8ویں کڑی ہیں۔ آپ کے والد ماجد ہمارے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب بی بی ام فروہ بنت قاسم تھیں۔ اب اگر ہم اپنے چھٹے امام کی ولادت بسعادت دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ 17 ربیع الاول 83 ہجری یعنی 83 ہجری میں مطابق 207 عیسوی یوم دوشنبہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت کی تاریخ کو پروردگار عالم نے بڑی عزت دی۔ کیا حدیث سے یہ ملتا ہے کہ اس تاریخ کو روزہ رکھنا 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ اور پھر ولادت کے بعد ایک دن ہمارے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا یہ فرزند ان چند مخصوص افراد میں سے ہے کہ جن کے وجود سے خدا نے بندوں پر احسان فرمایا ہے، اور یہی میرے بعد میرا جانشین ہوگا۔ اگر ہم اپنے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا اسم گرامی دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا اسم گرامی جعفر، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل، اور آپ کے القاب صادق، صابر، فاضل اور طاہر مشہور ہیں۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ آن حضرت نے اپنی ظاہری زندگی میں حضرت جعفر بن محمد کو یعنی ہمارے چھٹے امام کو لقب صادق سے منسوب فرمایا تھا، اور اس کی وجہ بظاہر یہ تھی کہ اہل آسمان کے نزدیک آپ کا لقب پہلے ہی سے صادق تھا۔ جی تو جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق کا اسم گرامی جعفر ہے۔ اب جعفر کے متعلق علماء کا بیان یہ ہے کہ جنت میں جعفر نامی ایک شیریں نہر ہے، اسی وجہ سے آپ کو یہ لقب دیا گیا، چونکہ آپ کا فیض جو ہے وہ عام نہر جاری کی طرح تھا، اسی لیے آپ اس لقب سے مشہور ہوئے۔ جی تو ہم نے آپ کے لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے کچھ ارشادات کا انتخاب کیا ہے تاکہ آپ کو ہدیہ کیے جائیں اور آپ کی معرفت میں اضافہ ہو۔ تو دیکھیں ہمارے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی نعمت ملے تو بہت زیادہ شکر کرو تاکہ اضافہ ہو، اور ایک جگہ ہمارے مولا اور ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب روزی تنگ ہو تو استغفار زیادہ کیا کرو کہ ابواب رزق کھل جائیں۔ تو دیکھیں ان دونوں ارشادات میں ہمارے مولا نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو
پاؤ، جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت ملے یا جب بھی احساس ہو کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے تو اس پہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی رزق میں تنگی آئے، یعنی ہماری روزی جو ہے، ہمارا رزق جو ہے وہ تنگ ہونے لگے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے پھر ہمارے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ جب ہم زیادہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہمارا یہ توبہ کرنا پسند آتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ جی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نیکی کا کمال یہ ہے کہ اس میں جلدی کرو اور اسے کم سمجھو اور چھپا کے کرو۔ پھر ایک جگہ آپ نے اور ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی قلت کو کثرت سمجھنا چاہیے، جیسے آگ ہے، دشمنی، فقیری اور مرض۔ پھر ایک جگہ ہمارے مولا نے اور ارشاد فرمایا کہ حق گوئی کرنی چاہیے، خواہ وہ اپنے لیے مفید ہو یا مضر۔ تو دیکھیں مولا کے ان تینوں ارشادات سے ہمیں یہ واضح ہو رہا ہے کہ اگر ہمارے دل میں نیکی کرنے کا خیال آ رہا ہے تو ہمیں اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ نیکی کو فوراً سر انجام دے دینا چاہیے، اور پھر جو نیکی سر انجام دی ہے اس کو کم سمجھنا چاہیے، اور جو نیکی کر رہے ہیں اس کو چھپا کے کرنا چاہیے، دکھاوا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ہمارے مولا یہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی قلت کو، یعنی جن کی کمی کو ہمیں کثرت سمجھنا چاہیے، ہمیں زیادہ سمجھنا چاہیے، جیسے آگ ہے، دشمنی ہے، فقیری ہے اور مرض ہے۔ ان 4 چیزوں کو ہمیں کثرت سمجھنا چاہیے، یعنی بڑا سمجھنا چاہیے، ان کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ حق گوئی کرو، حق بات کرو، سچ بات کرو، یہ نہ دیکھو کہ اس میں فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے۔ حق ہے اس کو ہر جگہ بیان کر دو، اس میں اپنے فائدے اور نقصان کے بارے میں نہ سوچو۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ ارشادات آپ کے اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب اس حوالے سے اگر آپ نے کوئی چیز سمجھی ہے تو ہمیں رپلائی کیجئے، میسج کیجئے کہ آپ نے کیا سمجھا۔ پھر ہم اپنے امام حضرت امام جعفر صادق کا یہ معجزہ دیکھتے ہیں کہ ایک دن کا ذکر ہے کہ منصور عباسی کا دربار تھا، اور منصور عباسی جو ہے وہ ہمارے مولا سے بہت بغض رکھتا تھا۔ تو اس نے اپنے دربار میں 70 جادوگروں کو بلا کر بٹھا دیا اور ان سے کہہ دیا کہ جب فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف لائیں تو تم ایسا کرتب دکھانا کہ معاذ اللہ وہ ذلیل ہو جائیں۔ تو جب ہمارے امام حضرت امام جعفر صادق منصور عباسی کے دربار میں تشریف لائے تو ان جادوگروں نے ایسا ہی کیا۔ آپ کو جلال آ گیا اور آپ نے جو قالین پر مصنوعی شیر بنے ہوئے تھے ان سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ ان جادوگروں کو نگل جا۔ یہ سن کر وہ شیر کی تصویریں جو مصنوعی تھیں مولا کے کہنے پر مجسم ہو گئیں اور ان جادوگروں کو نگل گئیں۔ یہ دیکھ کر منصور عباسی ڈر گیا اور کانپنے لگا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بولا کہ اے فرزند رسول، ان شیروں کو حکم دیجئے کہ ان جادوگروں کو اگل دیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر عصائے موسیٰ یعنی اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپوں کو اگل دیتا تو یقین ہے کہ یہ بھی اگل دیتے۔ جی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منصور عباسی کا دربار ہے اور ایک ہندی طبیب اپنے طب پر تبادلہ خیال کر رہا ہے کہ جسے اپنی قابلیت پر بڑا بھروسہ ہے، بڑا غرور ہے۔ تو جب وہ اپنے طب پر تبادلہ خیال کر رہا تھا
تو ہمارے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بھی منصور عباسی کے دربار میں تشریف فرما تھے۔ جب وہ اپنی تمام باتیں بیان کر چکا تو ہمارے امام خاموشی سے سنتے رہے۔ پھر وہ ہمارے امام کی جانب متوجہ ہوا اور مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اگر آپ پوچھنا چاہیں تو شوق سے مجھ سے پوچھ لیں۔ یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کو کوئی سوال مجھ سے پوچھنا ہے، میں طب کا اتنا بڑا ماہر ہوں، میرے پاس اتنی قابلیت ہے، اتنا علم ہے، اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہیں تو شوق سے پوچھئے۔ تو اس پر ہمارے امام نے جواب دیا کہ میں کیا پوچھوں، مجھے تجھ سے زیادہ معلوم ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس طبیب سے کچھ سوالات کیے تھے کہ جن کے وہ جواب نہ دے سکا، اور جب ہمارے مولا نے ان سوالات کے جوابات دیے تو وہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ آپ نے یہ علم کس سے سیکھا ہے؟ فرمایا اپنے دادا سے، اور انہوں نے رسول خدا سے حاصل کیا تھا، اور انہوں نے خدا سے حاصل کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے اور محمد اس کے رسول اور عبد خاص ہیں، اور آپ اپنے زمانے میں سب سے بڑے عالم ہیں۔ تو دیکھیے ہم نے ان سوالوں میں سے ایک سوال اور اس کا جواب آپ کے لیے یہاں نقل کیا ہے تاکہ آپ بھی مولا کے اس قول سے معرفت حاصل کر سکیں، اس جواب سے معرفت حاصل کر سکیں کہ مولا نے اس سے سوال کیا کہ یہ بتا کہ سر پر بال کیوں ہیں اور پیشانی بالوں سے خالی کیوں ہیں؟ تو مولا نے جواب دیا کہ سر پر بال اس لیے ہیں کہ ان کی جڑوں سے تیل وغیرہ دماغ تک پہنچتا رہے اور دماغ زیادہ گرمی اور سردی سے محفوظ رہے، اور پیشانی پر بال اس لیے نہیں ہیں کہ اس جگہ سے نور آنکھوں میں پہنچتا رہے۔ اور یہ بھی بتائے دیتے ہیں کہ پیشانی پر خطوط اور شکنیں اس لیے ہیں کہ جو پسینہ سر سے گرے گا وہ آنکھوں میں نہ گرے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت۔ تو دیکھیے ہمارے چھٹے امام کو منصور عباسی نے زہر دلوا دیا اور آپ 15 شوال 148 ہجری میں شہید ہو گئے۔ آپ جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ ہمارے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی اولادوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ آپ کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں، کہ بیٹوں میں جناب اسماعیل، حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام، عبداللہ، اسحاق، محمد، عباس اور علی تھے، اور بیٹیوں میں ام فروہ، اسماء اور فاطمہ تھی۔ دوسری روایت یہ بتاتی ہے کہ صرف آپ کی 7 اولادیں تھیں جن میں صرف ایک بیٹی کا نام ملتا ہے، وہ ہیں ام فروہ۔